السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، نظام زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جسے انسان نے اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے، نافذ کرنا ہے اور اس تدبیر کے حصار میں اپنی زندگی کو تحفظ دینا ہے۔ تقوی کے بغیر انسان کی زندگی نابود ہے، برباد ہے اور تباہ ہے، جیسا کہ موجودہ نسل انسانی اس بات کی گواہ ہے۔ ایک کثیر جمعیت دنیا میں مسلمانوں کی موجود ہیں جن کی زندگی غیر مسلموں سے زیادہ آشفتہ اور غیر محفوظ ہے، اس لیے کہ مسلمین نے بھی تقوی کے بغیر دین اپنایا ہے۔ عملاً تقوی کی تدبیر ان کی زندگی کی بنیاد نہیں ہے، اور اس کو ہم اپنے ملک، مملکت اور قوم میں مشاہدہ کریں نمونے اور مثال کے طور پر، اور باقی اسلامی دنیا اسی وزان پر موجود ہے۔ آج جو مملکت کی حالت ہے، قوم کی حالت ہے، سیاست و معیشت کی صورتحال ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم نہیں ہے۔ نہ سیاست جو حیات انسانی کا ایک اہم حصہ ہے، اور نہ ہی معیشت جو بنیاد ہے انسان کی زندگی کے لیے، اور نہ ہی تہذیب جو آغوش ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ قرآن کریم نے تقوی انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں بیان کیا ہے۔ تقوی انسان کی اہلیت اور قابلیت کے درجے میں بھی ملحوظ ہے، اور تقوی انسان کی ہدایت کے دوران بھی مراحل ہدایت میں بھی کار فرما ہے، اور تقوی انجام میں بھی انسان کی زندگی میں شامل ہے اور دخیل ہے۔ تقوی کے بغیر انسان کی زندگی کا ہر قدم، انفرادی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، معیشتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، عائلی و خاندانی زندگی ہو، یا مذہبی و دینی پہلو ہو، زندگی کا تقوی کے بغیر اس کے اندر تباہی اور زندگی کی ہلاکت ہے۔ تقوی کے تقابل قرآن کریم نے فسق و فجور سے کیا ہے، یعنی اگر انسان با تقوی نہیں ہے اور تدبیر تقوی اپنی زندگی میں
لاگو نہیں کیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجور اس کی زندگی پر حکم فرما ہے، فسق انسان کی زندگی پر حکم فرما ہے۔ عموماً ہماری ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ فسق و فجور ان لوگوں کو نہیں کہتے فاسق و فاجر جو کلمہ پڑھ لیں، اور جو بالکل ہی انکار کریں دین کا سرے سے، عموماً انہیں فاسق و فاجر سمجھا جاتا ہے، اور جو زبانی طور پر، ذہنی طور پر کسی اسلامی اقدار کا اقرار کر لے اسے مومن متدین شمار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اصطلاح پاکستان کے اندر اور غیر پاکستان میں ہے کہ لوگ مومن کا لفظ بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بے جا استعمال کرتے ہیں۔ مومن جو قرآن کریم نے اصطلاح بیان کی ہے وہ ایک درجہ ہے انسان کا بالا تر، جو تقوی کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں، رائج ماحول میں تقوی مومن اس کو کہتے ہیں جو کسی بظاہر مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہو اور نہ اس کے گھر والے جس میں یہ پیدا ہوا ہے ان کے اندر ایمان کی کوئی شہادت موجود ہو، اور نہ ہی یہ پیدا ہو کر مرنے تک ایمان کی کسی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے مطابق مومن نہیں ہے، نہ اللہ کے ہاں مومن ہے۔ یہ ممکن ہے نادرہ میں مومن شمار ہو۔ پاکستان میں رجسٹریشن کا جو ادارہ ہے جس میں ان تمام پاکستانیوں کے قوائف سرکاری رسمی طور پر درج ہوتے ہیں، اندراج کا ادارہ ہے، اس میں وہ پوچھتے ہیں مذہب کیا ہے، اور اس میں ممکن ہے اسلام یا انسان شیعہ اپنے آپ کو لکھوا دے نادرہ میں، اور شناختی کارڈ یا نادرہ میں کسی قوائف کا درج ہونا ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بھی ویسے ہی درج ہو۔ آپس میں ہم محبت میں ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں، لیکن مومن کی قرآن نے شرائط ذکر کی ہیں، ہر ایک پر یہ لفظ نہیں جچتا ہے۔ قرآن کریم نے معیارات ذکر کیے ہیں مومن کے، اور اس کے مقابلے میں فاسق اور تقابل کیا ہے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی طرح ہے؟ مومن اور فاسق برابر ہیں۔ مومن کہتے ہی اسی کو ہیں جس میں فسق نہ ہو، فجور نہ ہو، اور فسق و فجور اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان حدود الہی سے باہر چلا جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے۔ جیسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرائض مقرر کیے ہیں جنہیں ضائع مت کرو، اور اللہ نے تمہارے لیے حدود مقرر کی ہیں جنہیں تجاوز مت کرو۔ حدود سے باہر گیا ہوا انسان یہ فاسق و فاجر شمار ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر حدود توڑ دے، کلمہ پڑھے بغیر حدود توڑ دے، کچھ ظاہری عبادتیں کر کے حدود توڑ دے، عبادتوں کے بغیر حدود توڑ دے، رسومات بجا لا کر حدود توڑ دے یا رسومات کے بغیر حدود شکنی کرے، اسے فاسق ہی کہا جائے گا، فاجر ہے یہ انسان۔ قرآن کریم نے ہدایت کا نظام احکام پر بنیاد اس کی نہیں رکھی بلکہ اقدار پر رکھی ہے۔
اصولوں پر رکھی ہے۔ احکام و حدود ان اصولوں کی پاسداری کے لیے، پاسبانی کے لیے ہیں۔ حدود کے اندر وظائف اور فرائض کا نام احکام ہے۔ حدود مقرر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان حدود کے اندر رہنا یہ ہدایت ہے، اور ان حدود کو تجاوز کرنا، پھلانگ جانا فسق ہے اور فجور ہے۔ یہ فسق و فجور کی ایک علامت جو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے اور روایات میں اس کی واضح تشریح کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو لوگ علو و برتری طلب کرتے ہیں زمین پر، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کئی آیات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس امر کی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ ایک فسق و فجور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے مخفی طور پر، اور تدریجاً علنی ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے۔ وہ روایات کی تعبیر کے مطابق حب الریاست ہے، اور قرآن کی تعبیر کے مطابق علو ہے، استعلاء ہے، برتری طلبی اور اقتدار پرستی اور قیادت پرستی۔ یہ باوجود اس کے کہ بعض چیزیں یہاں صراحت سے بیان ہوتی ہیں، ان کو شاید ضرورت سے بھی زیادہ وضاحت کی جاتی ہے بعض امور کی، لیکن شاید ہمارے یہ میڈیا برادران زحمت نہیں کرتے کہ ان چیزوں کو سن لیں یا تلفظ کم از کم سن لیں۔ معنی کیا تھا کہ اردو میں ریاست مملکت یا اسٹیٹ کو کہتے ہیں۔ اردو میں ریاست عربی معنی میں استعمال نہیں ہے۔ عربی میں ریاست قیادت کو کہتے ہیں، اقتدار کی خواہش کو کہتے ہیں، ریاست طلبی یا حب الریاست۔ اس کا ترجمہ حب الریاست نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ حب الریاست اردو میں حب الوطنی کے معنی میں ہوتا ہے۔ حب الوطنی کہتے ہیں اس کو، جو اچھی پسندیدہ چیز سمجھی جاتی ہے۔ حب الریاست مذموم اوصاف میں سے ہے، اور فسق و فجور کی علامت ہے۔ فاسق و فاجر انسان کی ایک علامت یہ ہے، بلکہ سب سے بری و بد علامت روایات کے مطابق یہی ہے، یعنی فاسق جب اپنے فسق میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر قیادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، خواہش قیادت پیدا ہوتی ہے۔ ریاست بمعنی اقتدار، اقتدار پرستی اس کے اندر آ جاتی ہے، اقتدار کا جنون اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرعون کو جن اوصاف سے قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ اس کی یہی اقتدار پرستی ہے۔ اور اقتدار کسی انسان کے اندر جب قیادت و اقتدار کا شوق چڑھتا ہے تو وہ اسی ظاہری کسی منصب کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ جب یہ اقتدار کا شوق اس کو چڑھتا ہے تو وہ الوہیت تک جا پہنچتا ہے۔ چونکہ دنیاوی مناصب اقتدار کے یا درجات یہ انسان کو قانع نہیں کرتے، جس کے اندر یہ فسق پیدا ہو جائے بنام اقتدار۔ سورہ مبارکہ قصص میں
آیت 83 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فسق و فجور کی ایک اہم صفت اقتدار کی حب ہے انسان کے اندر، اور قیادت کہ میں دوسروں کا سرپرست بنوں، دوسروں کا حکم فرما بنوں، دوسروں کا حکمران بنوں، دوسروں کے اوپر حکم چلانے والا بنوں، دوسرے میرے پیروکار بنیں، میرے ماتحت بنیں، میرے پیچھے چلنے والے بنیں، میرے نام لیوا بنیں، میرے نام کے نعرے لگائیں۔ یہ احساس اقتدار پرستی کہلاتا ہے، اور یہ صفت محدود نہیں رہتی۔ اگر کسی کے اندر اقتدار کی حب پیدا ہوئی ہے، شوق پیدا ہوا ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے، چونکہ یہ شہوات میں سے ہے، اور شہوات طبیعتاً ان کے اندر ارتقاء ہوتی ہے، ان کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مزید ان کے اندر جتنی شہوت کو آپ تسکین دیتے ہیں، اتنی ہی شہوت اور زیادہ ابھرتی ہے، بھڑکتی ہے، اور قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ ہر شہوت ہے، لیکن ان شہوات میں سے سب سے زیادہ مہلک شہوت اقتدار اور قیادت کی شہوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر علو نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے۔ لا یریدون فی الارض یا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ فرعون کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی بری صفت جس نے اس کو تباہ کیا، اور فرعون کے ہاتھوں بنی اسرائیل اور دیگر افراد تباہ ہوئے، اس کی بڑی وجہ فرعون کی یہ بیماری تھی کہ چونکہ وہ مستعلی تھا، علو طلبی اس کے اندر تھی، یہ برتری قیادت کی اور اقتدار کی، حکمرانی کی اس کے اندر شدت سے موجود تھی، اور بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی کہ وہ الوہیت کے درجے تک پہنچ گیا، اور دعویٰ الوہیت کر دیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ و لوگوں کا معبود قرار دیا، یا ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ تربیت دینی میں اس نقطے کی طرف توجہ جیسے قرآن کریم نے فرمائی ہے، روایات میں اہل البیت علیہ السلام نے اس بیماری کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا ہے کہ جہاں پر دیگر آفات سے تم نے رکنا ہے، وہیں پر اس حب ریاست سے بھی تم نے باز رہنا ہے۔ ریاست راس سے مشتق ہے، سر جیسے پاؤں قدم ہیں، اسی طرح انسان کا عضو یا حیوان کا ایک عضو راس کہلاتا ہے، اور راس سے ریاست مشتق ہے، اس سے یہ عنوان نکلا ہے ریاست کا، راس رئیس۔ چونکہ راس کو برتری حاصل ہوتی ہے، راس میں مغز ہوتا ہے، اور مغز کو بدن کے اوپر حکمرانی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا عربوں نے قیادت کے لیے اور اقتدار کے لیے یہ لفظ مناسب سمجھا ہے۔ راس کی جو حیثیت بدن میں ہے، اگر انسان معاشرے میں، قبیلے میں، قوم میں، ملک کے اندر اگر یہی حیثیت حاصل کرنے کی اس کی تمنا ہو کہ میں بھی راس بنوں اور باقی بدن سارا میرے اختیار میں ہو اور بدن کی توانائیاں ساری میرے حکم پر قائم ہوتی ہوں، اس سے انہوں نے عربوں نے ریاست کا عنوان نکالا ہے۔ رئیس یعنی جو راس کی حیثیت رکھتا ہے قوم کے لیے، ریاست وہ مقام و منصب جو راس کو حاصل ہے بدن میں، جب انسان قوم کے اندر یا ملک کے اندر حاصل کر لے۔ اس کا ترجمہ اردو میں ریاست نہیں ہوتا، ریاست
مملکت یا اسٹیٹ کو کہتے ہیں۔ آپ جب اردو میں حب الریاست لکھتے ہیں تو اس کا معنی حب الوطنی لیا جاتا ہے۔ اگر اردو میں حب الریاست لکھنا چاہتے ہیں تو حب قیادت اور حب اقتدار اس کا ترجمہ کریں گے۔ اگر خطبہ ہی غور سے سن لیں تو آپ کی اردو بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ ہدایت ایک الگ اضافی باب ہے، زبان کی بھی اصلاح ہو جائے گی اگر غور سے سنا کریں۔ الفاظ کی جو تحلیل ہوتی ہے اور جو الفاظ کی تجزیہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیسے بنے ہیں، کیسے نکلے ہیں، استعمال کہاں ہوتے ہیں، ویسے بھی جمعے کا خطبہ سننا یہ لازم ہے، رقط کی طرح ہے۔ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ خطبہ نہ سننا خلل ایجاد کرتا ہے فریضہ کی ادائیگی میں۔ ریاست کے متعلق قرآن کریم کی آیات ہیں اور روایات میں بھی ہیں۔ ریاست کے متعلق ایک روایت حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا بعدما ذکر الامام رجلا وقال انہ یحب الریاست، امام علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس کے اندر حب قیادت ہے، یہ قیادت کا شوق رکھتا ہے، اقتدار پرست ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یحب الریاست مع ذئبان ضاریان فی غنم قد تفرقا رعاؤها بأضر فی دین المسلم من الریاسہ۔ اس شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام تھا، یہ معمر ابن خلاد تھا، یہ ظاہراً یہ شخص، کہ اس کے بارے میں امام علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر قیادت کا شوق ہے۔ اگر ائمہ کے نزدیک بھی آتا ہے تو اپنی قیادت چمکانے کے لیے اور اقتدار کے حصول کے لیے ائمہ کے پاس بھی آتا ہے۔ اغراض مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی، کس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے دینی کام کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے فلاحی کام کرتے ہیں، رفاعی کام کرتے ہیں۔ وہ مختلف مقاصد ہیں، ان میں سے ممکن ہے کہ اس سارے کام کے مد نظر پیش نظر یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے اندر قیادت و اقتدار نصیب ہو جائے۔ اگر یہ کسی کے اندر آفت پیدا ہو جاتی ہے، اقتدار پرستی، اقتدار طلبی، اقتدار خواہی اور قیادت کا شوق کسی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے؟ نقصان کو امام علیہ السلام نے تمثیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور مثال یہ ہے کہ اگر ایک ریوڑ ہو بھیڑوں اور بکریوں کا اور اس ریوڑ کے چرواہے نہ ہوں، موجود نہ ہوں، ریوڑ تنہا ہو، اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہو، اور ذئبان ضاریان، دو درندے، بھیڑیے، چیر پھاڑ کھانے والے بھیڑ بکریوں کو، یہ دونوں اس ریوڑ پر ٹوٹ پڑے، جن کا چرواہا نہ ہو، جن کا گڈریا نہ ہو، جن کا نگہبان و راعی نہ ہو، ایسے ریوڑ پر دو بھوکے درندے بھیڑیے ٹوٹ پڑے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ دو بھیڑیے اس لاوارث ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مسلمان کے دین کو قیادت پرست انسان، قیادت خواہ انسان، قیادت طلب انسان، اقتدار پرست انسان نقصان پہنچاتا ہے۔ مسلمان کے دین کو اس ریوڑ سے زیادہ نقصان پہنچے گا جو لاوارث ہے اور بھیڑیے اس پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس سے زیادہ نقصان اقتدار کا خواہاں انسان مسلمان کے دین کو پہنچاتا ہے۔ خوب یہ معیار ہیں جو دین میں ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں۔
ائمہ اطہار نے ہمارے لیے یہ اقدار ذکر کی ہیں کہ دین کا نظام اقدار کے اوپر استوار ہے. احکام اقدار حدود ہیں، اور ان حدود کے اندر عملی طور پر روزمرہ کے وظائف کا نام احکام ہے، فرائض ہے، واجبات ہے. لیکن اگر انسان احکام، واجبات، فرائض انجام دے حدود توڑ کر، احکام بجا لائے، روزے رکھے، حج کرے، نمازیں پڑھے، مستحبات، تسبیحات سب کچھ کرے، لیکن حدود توڑ کر، یہ فاسق انسان ہے. اور فسق کی سب سے بری حالت یہ ہے کہ جب اس کے اندر یہ حب پیدا ہو جائے. قرآن نے فرمایا کہ حب مال، حب الدنیا، حب الشہوات، حب النساء، یہ ساری خواہشات ہیں تباہ کن، اور ان سے اتنی تباہی نہیں پھیلتی. اگر کسی انسان میں حب شہوت ہے تو اس سے متاثر کچھ لوگ ہوں گے، دین سارا متاثر نہیں ہوتا اس روایت کے مطابق. اگر کسی کے اندر حب الدنیا ہے تو بیت المال متاثر ہوگا، وہ بھی کچھ حصہ بیت المال کا. اگر کسی کے اندر حب بنین ہے تو اس کا بھی ایک حصہ متاثر ہوگا. لیکن جس سے پوری مملکت، نظام پورا برباد ہو جاتا ہے، جس شہوت سے، وہ شہوت اقتدار، جس کو روایات میں حب الریاست کہا گیا ہے، یہ بھیڑیے سے زیادہ نقصان دہ ہے. اور آج پاکستان کو اگر بھیڑیے روندتے تو اتنا تباہ نہ ہوتا پاکستان. اگر اس کا کوئی حکمران نہ ہوتا، صرف بھیڑیے ہوتے. بھیڑیے جیسے متشدد ہندو بھیڑیے ہیں، جس طرح صہیونی بھیڑیے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں. اگر یہ پاکستان کو تباہ کرتے تو اتنا تباہ نہ کرتے جتنا پاکستان کے اندر حب الریاست کے شکار ہوسرانوں نے تباہ کیا ہے. معیشت جہاں پہنچا دی، سیاست جہاں پہنچا دی، مذہب جہاں پہنچا دیا ہے. اور یہ خواہش انسان میں موجود رہتی ہے. ابھی روایت آئے گی جس میں امام علیہ السلام نے جب اس شہوت کا خطرہ بیان کیا تو صحابی ڈر گیا اور فوراً بول پڑا کہ یہ تو ہم میں بھی ہے، یہ تو سب کے اندر ہے. ہم ایسی جرأت نہیں رکھتے، ایسا شجاعت ہمارے اندر نہیں ہے کہ کسی بیماری کی تشخیص کی جائے اور ہم کہیں یہ تو ہمارے اندر علامتیں پائی جاتی ہیں. جیسے نفاق کی علامتیں روایات و قرآن میں جب ذکر ہوتی ہیں اور ہم سنتے ہیں تو فوراً ہماری نگاہیں دوسروں کی طرف جانا، تخیلات دوسروں کی طرف جاتے ہیں کہ یہ علامتیں تو فلاں میں پائی جاتی ہیں، یہ فلاں میں پائی جاتی ہیں. اور اسی سے ہم خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بدگمان اور بدبین ہوتے ہیں. جب یہ علائم سنیں تو سب سے پہلے گریبان میں جھانکیں کہ ان میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی میرے اندر. اس وقت یہ روایت اور آیت ہمارے لیے ہدایت ثابت ہوگی. اگر سن کر اپنے گریبان میں جھانک کر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے. حب ریاست فقط سیاسی یا دنیاوی امور میں نہیں ہے کہ مملکت کا سربراہ بننے کا شوق ہو، وزیر اعظم اور صدر بننے کا ہو، بلکہ یہ کسی بھی سطح پر انسان میں پیدا ہو کر اپنے دائرہ عمل اور دائرہ اختیار کے اندر بیدار ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ خطرناک اس وقت ہے کہ جب یہ مذہبی شخصیات کے اندر اور مذہبی افراد کے اندر پیدا ہو جائے. کہ اگر کسی کو یہ شوق چڑھ جائے، آج جو منصب یا جو مقامات ہم مقدس سمجھتے ہیں، یہ روایات ان کو فرما رہی ہیں کہ وہ تو بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہیں تمہارے دین کے لیے. جس شخص کو شوق ہے ریاست کا، اقتدار کا، معنوی اقتدار کا، مادی اقتدار کا، سیاسی اقتدار کا، اجتماعی سماجی اقتدار کا اگر شوق ہے کسی کو، تو وہ بھیڑیے سے زیادہ خونخوار اور درندہ ہے دین عوام کے لیے. جس کی کئی مثالیں ہیں. ہم
اپنے خاندان میں دیکھیں تو خاندان میں کسی تایا چچا ماموں کو یہ شوق چڑھاتا ہے کہ میں پورے خاندان کا لیڈر بنوں، پھر وہ ہر ممکنہ طریقے سے خاندان کی قیادت کا شوق اس کو چڑھ جاتا ہے، اسی کے ہاتھوں سارا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں اپنے خاندان میں اور اپنے ارد گرد، خاندان برباد ہوا ہے اسی طرح کے بیمار انسان سے جس کو حب ریاست کا شوق چڑھا، جس کو دینی مراکز اسی طرح سے ہیں، وہ ویران ہو جاتے ہیں جب ان دینی مراکز میں خدمت گزاروں کے بجائے اقتدار پرست نافذ ہو جاتے آ جاتے ہیں کہ ہم ان دینی اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہم ان دینی اداروں پر ریاست ہماری ہو، اقتدار ہمارا ہو، قیادت ہماری ہو ان کے اوپر۔ خوب ان اداروں کو بھیڑیے سے زیادہ تباہ یہ انسان کرتا ہے جس کے اندر صدارت کا، قیادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ قوم کو انجمنیں بناتے ہیں جن کو اقتدار کا زیادہ شوق ہوتا ہے، یہ فوراً تنظیم بناتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کی سیڑھی کا نام تنظیم ہے، انجمن ہے۔ مسجد کے لیے انجمن بنا لیں گے، مدرسے کے لیے انجمن بنا لیں گے، نماز کے لیے انجمن بنا لیں گے، پھر اس انجمن میں صدارت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، صدارت کے دوسرے امیدواروں کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے، ان کی کردار کشی شروع کریں گے تاکہ اپنا اقتدار دین کے نام پر قائم کریں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر دین کے اندر تباہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کو علمی مقام حاصل ہو جائے، اجتہاد کے درجے پر فائز ہو جائے اور اس کے اندر اقتدار کا شوق پیدا ہو جائے، حب ریاست اس کے اندر آ جائے کہ لوگ میری تقلید کریں، میرے مقلد ہوں اور میرے پاس آ کر اپنے مسائل پیش کریں، مجھ سے احکامات لیں، میرے نمائندے بن کر دنیا میں گھومیں اور میرے چرچے ہوں، میری تصویریں لگیں، میرے نام کے خطبے دیے جائیں۔ اب یہ شوق جب انسان میں چڑھتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ بھیڑیے سے زیادہ تباہ کن انسان ہو جاتا ہے جو اس شوق میں مبتلا ہے۔ توجہ فرمائیں، روایت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہ روایت حضرت امام رضا علیہ السلام سے متعدد منابع میں یہ ذکر کی گئی ہے، یہاں میزان الحکمہ سے آپ کی خدمت میں جلد چہارم سے پیش کر رہا ہوں۔ بعد ما ذکر الامام، امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ جب امام علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، وقال انہ یحب الریاست، اور اس شخص کا عیب یہ ذکر کیا کہ اس میں اقتدار کی خواہش ہے، شہوت اقتدار ہے اس کے اندر۔ فرمایا کہ ما ذئبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاؤها، وہ ریوڑ جس کے چرواہے موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، اور بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، حیوانوں کا ریوڑ تنہا ہے، اور دو درندہ بھیڑیے اس ریوڑ پر ٹوٹ پڑے ہیں، تو اس ریوڑ کا نقصان یہ بھیڑیے اتنا نہیں کریں گے ما ذئبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاؤها بأضر فی دین المسلم من الرئاسہ، ریاست پرستی، حب ریاست سے بڑھ کر ضرر جس کو قیادت کا شوق ہے، اس سے زیادہ تباہ کوئی اور قوم کو نہیں کر سکتا۔ اب آپ جرأت سے کام لیں، ایک تو خود اپنے اندر تلاش کریں کہ یہ ہمارے اندر موجود ہے یہ شہوت یا نہیں ہے، طبعی طور پر سب میں ہے۔ راوی نے، اگلی روایت میں ہے کہ راوی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ہے ہمارے اندر۔ جس طرح اگر امام علیہ السلام کہیں کہ شہوت جنسی انسان کو تباہ کرتی ہے، تو کوئی نہ کہ الحمدللہ میرے اندر نہیں ہے، یہ تو سب کے اندر ہے، جو انسان ہے طبعی طور پر اس کے اندر ہے یہ۔ دوسری روایت میں ہے، امام باقر علیہ السلام سے ہے، ما ذئبان ضاریان فی غنم لیس لها راع هذا فی اولها وهذا فی آخرها بأسرع فیها من حب المال والشرف فی دین المؤمن۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امامت کا دین، امامت کا مذہب، اہل البیت کا مذہب اور بنو امیہ کے مذہب میں یہ بنیادی اصولی فرق ہیں۔
اب سب کو ایک کر دیا گیا ہے۔ بنو امیہ کا دین، بنو امیہ کا طرز تدین، اس کی بنیاد ہے مفادات پرستی پر، مفادات پر، اقتدار پرستی پر، قیادت کا شوق، حب الدنیا۔ اس کو انہوں نے دین کے ذریعے سے ممکن بنایا ہے۔ یعنی ایسے محدثین، ایسے مفسرین، ایسے علماء، فقہاء بنو امیہ نے کرائے پہ لیے ہیں، پیسوں پہ لیے ہیں، جن کا کام یہی تھا کہ مفادات کو دین بنا کر پیش کرنا، مفاد پرستی کو۔ اہل البیت کا دین اصول پرستی ہے۔ اب یہ میں چونکہ عرصے سے اس موضوع پہ، یعنی جب سے کہیں کہ جامعہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں وجود دیا ہے، ایجاد کیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اور ہمیں اس میں ایک ادنا خدمت کا موقع ملا ہے، اس وقت سے یہ مسائل جو ہیں جاری ہیں ابھی اور رہیں گے، ان کے متعلق انسان غور و خوض کرتا رہتا ہے کہ جو ایک ذمہ داری ہے، امانت ہے، اس کو کس طرح سے احسن طریقے سے بجا لیں۔ اور اس میں جو عزیزان خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے اس کا خصوصی ذکر بھی کیا ان آخری دنوں میں۔ البتہ پہلے خود ذہن میں تھی یہ بات، لیکن اس کا ذکر نہیں کرتا تھا، اب ذکر شروع کیا ہے اس کا، کہ دو علیحدہ مکتب کہہ لیں، دو مستقل طریقے ہیں، روشیں ہیں، ایک اصول پرستی اور ایک ہے مفاد پرستی۔ آپ یا کوئی کام اصول پرستی اصولوں کے ذریعے کر سکتے ہیں یا مفادات کو بنیاد بنا کر کر سکتے ہیں۔ مفاد پرستی پر جتنے نظام قائم ہیں وہ مکمل کامیاب ہیں، 100% کامیاب ہیں، جن کی بنیاد مفاد پرستی پر ہے۔ اور اصول پرستی جہاں ہے وہ اکثر مشکلات کا شکار ہیں، اور چھوٹی نہیں بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ انقلاب اسلامی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ انقلاب اسلامی جو ایک اصول، ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آیا ہے، اور جس میں اصول پرستی اور اصول پسندی بنیاد ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر بھی سب سے زیادہ نقصان اس کو مفاد پرستی نے پہنچایا ہے۔ اصول پرستی کی آڑ میں مفاد پرستی بیٹھی ہے، جس نے انقلاب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ یہ موضوع چھیڑا نہیں جاتا عموماً، چونکہ سیکرٹس میں سے ہے، امنیتی سلامتی کے مسائل میں سے ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان، مملکت پاکستان کے وہ امور جو پاکستان کی سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں عام نہیں کیا جاتا، باہر بیان نہیں کیا جاتا، چونکہ اس سے سلامتی ملک کی نقصان اس کو ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ انقلاب اسلامی کے بھی وہ مسائل ہیں جو سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جہاں بھی رہبر معظم نے بھی فرمایا، جہاں بھی نقصان پہنچا ہے، جب ہم نے اصول چھوڑے ہیں اور مفادات چنے ہیں، وہیں پر ہم نے ضرب کھائی ہے، وہیں نقصان اٹھایا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ مفاد پرستی میں وہ نظام کیوں چلتا ہے، چونکہ نہ کہ نظام کامیاب ہے، اس نظام سے مفادات حاصل کرنے والے کامیاب ہیں۔ اور وہ نظام کو کیوں اس گاڑی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی چلے گی تو ہمارا مفاد پورا ہوگا۔ اگر مفادات ہم نے لینے ہیں تو یہ گاڑی چلتی رہے، کھڑی گاڑی سے ہم مفاد حاصل نہیں کر سکتے، تو اتنا ہی اس کو اور اسی طرح سے چلاتے ہیں جس طرح سے مفادات پورے ہوتے رہیں۔ لیکن اصول پرستی مفادات سے بالاتر و ماوراء بنیاد ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، انبیاء نے تعلیم دی ہے، اور اہل البیت علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے۔ سب سے بڑی مثال اس کی امیر المومنین اور معاویہ، دو سیاست ہیں، سیاست علی و سیاست معاویہ۔ کیوں سیاست علی نہیں چلی اور کیوں سیاست معاویہ لوگوں نے قبول کر لی؟ امیر المومنین کی سیاست میں لوگوں کو کیا کمی لگتی تھی؟ مفادات کی، بس ایک کمی تھی۔ امیر المومنین کی حکومت میں، ریاست میں، قیادت میں ایک کمی تھی، مفاد کسی کا وہاں پر نہیں تھا، اصول تھے۔
لیکن معاویہ نے آ کر اپنی سیاست کی بنیاد مفادات پر رکھی، اس لیے وہ امیر المومنین کی صف بھی ٹوٹ کر وہاں چلی گئی، اور یہ اصول پھر دنیا میں ایک ضابطہ بن گیا ہے کہ اگر آپ مفادات کو بنیاد قرار دیں تو آپ کا نظام چلے گا، اگر اصول کو بنیاد قرار دیں تو پھر پہلے اصول پرست اصول پسند بنائیں گے، پھر اصولی نظام آگے بڑھے گا۔ اہل البیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے ما ذئبان زاریان فی غنم لیس لہا راعٍ، اگر ایک ریوڑ ہو جس کا راعی نہ ہو، چرواہا نہ ہو، سویا ہوا ہو، غافل ہو، موجود ہی نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں 2 بھیڑیے درندے اس ریوڑ پر حملہ کریں، ھذا فی اولھا، ایک ریوڑ کے ایک حصے پہ حملہ کرے، وھذا فی آخرھا، اور دوسرا دوسری سائڈ سے حملہ کرے، 2 بھیڑیے ریوڑ کو گھیر کر دونوں طرف سے، نہ کہ دونوں ایک طرف سے حملہ کریں تاکہ ریوڑ دوسری طرف بھاگ جائے، ایک اول سے حملہ کرے، ایک آخر سے حملہ کرے، ایک سامنے سے حملہ کرے، ایک پیچھے سے حملہ کرے، بِأَسْرَعَ فِيهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي دِينِ الْمُؤْمِنِ، مومن کے دین میں تباہی زیادہ پھیلے گی اس شخص کے ہاتھوں جو حب مال یعنی مفادات اور حب شہرت کا خواہاں ہے۔ اگر ایک قوم، ایک ادارہ، ایک مملکت، ایک مسجد، ایک نظام، ایک دین، ایک مذہب شہرت پسند، اقتدار پسند، قیادت پسند شخص کو سونپ دیا جائے اور ایک ریوڑ 2 درندہ بھیڑیوں کے سپرد کر دیا جائے، وہ 2 بھیڑیے اتنی تباہی نہیں پھیلائیں گے جتنا یہ ایک بھیڑیا ایک اقتدار پرست نقصان پہنچائے گا۔ یہ تقابل میں 2 بھیڑیے اور ایک اقتدار پرست، ان کا تقابل ہے، یعنی 2 درندے بھیڑیے لاوارث ریوڑ کو اتنا تباہ نہیں کر سکتے جتنا ایک اقتدار پرست فرد، یہ اکیلا ہے وہ 2 ہیں، یہ انسان ہے وہ درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، یہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ بھیڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان باشعور ہیں، بھیڑیں بے شعور ہیں، لیکن اگر یہ کوئی قوم مبتلا ہو جائے ایسے افراد میں، وہ بہت تباہ ہوگی۔ خوب، یہ وہ تحلیلیں ہیں، تجزیے ہیں ائمہ اطہار کے، کہ ان کے ذریعے سے آپ دیکھیں کسی بھی علاقے میں چلے گئے، آپ کا امور دین کس طرح سے تباہ حال ہیں، دنیا کس طرح تباہ حال ہے، تعلیم کس طرح ویران ہے، معیشت کس طرح ویران ہے، جہاں دیکھیں وہاں پر اقتدار پرست، ایک اقتدار پرست پوری مملکت کی تباہی کے لیے کافی ہے، بقول سردار بہادر کے کہ اس گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ وہ ایک الو کافی تھا تباہ کرنے کے لیے، جبکہ ہر شاخ پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے، تو اب آپ گلشن کا اندازہ لگا دیں کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا، انجام کیا ہوگا۔ مسجدوں میں جائیں اقتدار پرست، اداروں میں جائیں اقتدار پرست، تنظیموں میں جائیں اقتدار پرست، مذہب میں جائیں اقتدار پرست، ہر شعبے میں اقتدار پرست بھیڑیے مسلط ہیں، جن کو ائمہ بھیڑیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان شرارکم من احب ان یطأ عقبہ انہ لا بد من کذاب اور او عاجز الرائی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سب سے برا انسان کون ہے، بدترین انسان کون ہے، اب ہمیں کہا جائے بدترین، ہم کہیں گے چور، بدترین کون ہے، زانی، شرابی، فلاں۔ امام صادق علیہ السلام کے نزدیک سب سے برا انسان کون ہے، سب سے بد انسان وہ ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے پیچھے لوگ چلیں، رش ہو، بھیڑ ہو، اس کے پیروکار ہوں، ان یطأ عقبہ، یعنی جب وہ باہر نکلے پیچھے جمع غفیر اس کے چلتا جائے، اس کے نام کے نعرے ہوں،
جلوس کی شکل میں نکلے جائے آئے، جہاں بھی جائے اس کے گرد ایک جھرمٹ ہو، ہمیشہ لوگوں کا پسند کرتا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکا ہوا، لوگوں کو اپنے سامنے خاضع، لوگوں کو دست بوسی کرتے ہوئے، پابوسی کرتے ہوئے پسند کرتا ہے۔ یہ سب سے برا انسان ہے۔ کیا برائی ہے یہ؟ باقی تو نیک کام کرتا ہے، یہ وہ برائی ہے جس کی وجہ سے یہ سب برائیاں کرے گا، یہ ہر جرم کرے گا۔ جس کے اندر یہ قیادت کا شوق آ گیا ہے، اقتدار کا جرثومہ جس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، یہ ہر جرم انجام دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اول ما اوصی اللہ تبارک و تعالی بست خصال۔ معصیت خدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 6 چیزوں سے۔ 6 چیزوں سے انسان معصیت کا آغاز کرتا ہے، گناہ کا، جرم کا آغاز کرتا ہے۔ ان 6 میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان کے اندر آ جائے، یقیناً مجرم بنے گا یہ شخص۔ کون سا ہے؟ حب الدنیا۔ پہلی خصلت مجرم بنانے والی حب دنیا ہے۔ وحب الریاسہ، اقتدار کی محبت، قیادت کا شوق، قیادت کی خواہش، اقتدار کی خواہش۔ وحب الطعام، شکم پرستی، کھانے کا شوق۔ وحب النساء، شہوت جنسی، عورتوں کی حب جس کو ہو۔ وحب النوم، سونے کا جس کو زیادہ محبت ہو، سوتا زیادہ ہو جو۔ وحب الراحہ، آرام پسندی، آرام پسند ہو، زیادہ آرام زیادہ پسند کرتا ہو، تکلیف، مشقت، زحمت، محنت ناگوار گزرتی ہے اس پر، ہمیشہ راحت اور آرام رہنا چاہتا ہے۔ یہ 6 چیزیں، یہ 6 محبتیں ہر دشمنی سے زیادہ بدتر ہیں۔ ایک حب الدنیا، حب الریاسہ، حب الطعام، حب النساء، حب النوم و حب الراحہ۔ دنیا پسند، اقتدار پسند، طعام پسند، نساء پسند، نوم نیند پسند، اور آرام پسند لوگ۔ چونکہ یہ 6 محبتیں، ان کی تسکین ہوتی ہی گناہ کے ذریعے سے ہے۔ جائز طریقے سے ان محبتوں کی تسکین نہیں ہو سکتی۔ انسان حرام بھی مرتکب ہوتا ہے، ناجائز تعلقات بھی قائم کرتا ہے، اور فرائض ترک کرتا ہے۔ جب نوم اور راحت پسندی انسان میں آ جائے، آرام طلب بن جائے انسان، ہمیشہ ٹھنڈی جگہ رہنا، سائے میں رہنا، اور آسودہ ماحول میں رہنا، ہوا میں رہنا، پنکھے پہ رہنا، ہمیشہ وقت پہ جو تقاضا ہے وہ انسان کا پورا ہو۔ باہر جاؤں گا پسینہ آئے گا، دھوپ ہوگی، گرمی لگے گی، مسجد جاؤں گا، جمعہ پڑھنے جاؤں گا، گرمی کا موسم ہے، فلاں ہے، راحت، گھر کے اندر AC لگا ہوا ہے، یہاں بیٹھ جاؤں۔ یہ جرائم کی بنیاد ہے۔ ان میں اگر ان 6 محبتوں میں سے پھر باقی روایات کے قرینے سے ہم معین کریں تو سب سے بڑی خطرناک حب الریاست ہے، قیادت کا شوق، اور اسی نے سب بربادی پیدا کی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذہنی طور پر ہم اپنے آپ کو مفلوج بنا چکے ہیں، لہٰذا ذہنوں میں ائمہ کی بتائی ہوئی تعلیمات نہیں آتی، ہم اس کو دائیں بائیں کر کے اپنے لیے پھر بھی کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ کیا امام نہیں فرما رہے کہ حب ریاست، حب قیادت جرم ہے، اور سب سے بڑا جرم ہے، اور قوم کے لیے درندہ بھیڑیوں سے زیادہ؟ 2 بھیڑیے لاوارث ریوڑ کو اتنا تباہ نہیں کر سکتے جتنا ایک انسان، حب قیادت کا شکار انسان، قوم کو تنہا برباد کر سکتا ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کتنے ایسے مذہبی لوگ ہیں
جن کے اندر یہ حب ان کی باچھوں سے رال بن کے ٹپک رہی ہے، ان کے لفظ لفظ سے یہ باتیں نکلتی ہیں، بہت اعلی ترین مقام پر بیٹھے ہوئے مجتہدین مرجعیت کی سطح تک پہنچے ہوئے لے کر، اور اس سے نیچے مسجد کے اندر صدر انجمن اور سیکرٹری انجمن کا دیکھیں، سب کے اندر ایک چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اس کی ذرا سا آپ تجویز دیں اس کی قیادت سے ہٹ کر، وہ پھر دیکھیں آپ کا حشر کیا کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو تجویز دیں کہ آپ کافی ہو چکی ہے، آپ اتنا شوق قیادت کا کر چکے ہیں، آپ کوئی اور کام کریں، دشمن ہو جائے گا، جانی دشمن آپ کا، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم انہی لوگوں کو پھر بھی مقدس مانتے ہیں جنہیں امام رضا علیہ السلام بھیڑیا کہتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ مقدس ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں۔ تو امام رضا کے مذہب سے دور ہیں نا، ہمیں اتفاق نہیں ہے امام رضا علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے۔ میں بارہا پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ ہم ائمہ کے مذہب سے اتفاق نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے تو یہ اصول بتائے ہیں، یہ قدریں بتائی ہیں، تو اگر آپ نے تقلید کرنی ہے، کس کی کرو؟ جس کے اندر ذرا بھی شوق نہیں ہے، حب نہیں ہے۔ اور ایسے رہے ہیں علماء مراجع کرام، جن کے پاس جرگے لے کے لوگ جاتے تھے کہ آپ قبول کریں مرجعیت، لوگوں کی قبول نہیں کرتے تھے کہ ہیں اس وقت موجود ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ جب منحصر مرجعیت کا مقام انہی کے اندر منحصر ہو گیا تھا اور ان کے علاوہ کوئی اور مرجع تقلید بھی نہیں تھا، پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ لوگوں کو کہتے تھے وہی جو مرحومین ہیں جن کی پہلے کر رہے تھے انہی کی تقلید پہ باقی رہو، ہم یہ ذمہ نہیں لیتے۔ اگر آپ نے پیروی کرنی ہے، مسجد کس کے حوالے کریں جس کو قیادت کا شوق نہیں ہے؟ مرتے ہیں اس کے لیے، کسی ایک چھوٹی سی کسی قیادت کے لیے، اقتدار کے لیے جان اپنی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، دین خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ ان شرارکم من احب ان یؤطا عقبہ، سب سے برا انسان کون ہے؟ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں، میں نکلوں باہر، پیچھے مجمع ہو، پیچھے جمعیت ہو، سامنے استقبال ہو، جھنڈے ہوں، نعرے ہوں، یہ سب سے برا انسان ہے۔ انہ لابد من کذاب، یہ شخص حتماً یا کذاب ہوگا، او عاجز رائی، یا یہ کوڑ مغز انسان ہوگا، یہ بے رائے ہوگا انسان، نافہم، یا جھوٹا انسان ہے یا نافہم انسان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں سے معصیت شروع ہوتی ہے۔ اول ما عصی اللہ تبارک و تعالی بست خصال، حب الدنیا و حب الریاست و حب الطعام و حب النساء و حب النوم و حب الراحہ۔ یہ 6 شہوتیں انسان کو نابود کرتی ہیں۔ خوب آگے جاری ہے یہ باب، چند روایات ہیں اور مزید اس کے اندر یہ مطلب سمجھنے کے لیے کہ تقوی تحفظ کی بنیاد ہے انسانی زندگی اور نظام زندگی کو، اور تقوی کے خلاف فسق و فجور ہے۔ فسق و فجور سب سے نمایاں حب اقتدار اور اقتدار پرستی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور اقتدار پرستی جب لوگوں کے لیے مقبول بن جائے، قابل قبول چیز بن جائے، وہ معاشرہ تباہ ہے۔ جو ریوڑ بھیڑیے کو قبول کر لے، یہ قوم تباہ ہے۔ سب سے بے شعور قوم وہ ہے جس میں اقتدار پرست آسانی سے اقتدار میں آ جائے، جس میں قیادت کا خواہاں آسانی سے قیادت میں آ جائے، یہ سب سے بے شعور ریوڑ ہے، اور اس نے اسی کے ہاتھوں تباہ ہونا ہے۔ اس کا عذاب یہی اقتدار پرست
انسان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کو اس آفت سے محفوظ فرمائے، اور خداوند ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو پروردگار اس معصیت کے اسباب سے پاک و پاکیزہ فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ زندگی تقوی کے مطابق گزاریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، اور تدبیر تقوی اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ عملی تقوی اور تقوی کا عملی نقشہ، جس کو آپ اپنی زبان میں روڈ میپ کہتے ہیں، تقوی کا روڈ میپ یعنی عملی زمینی تقوی جسے ہم لاگو کر سکتے ہیں اپنی زندگی پر، چونکہ ایک علمی تقوی ہے، علماء بیان کرتے ہیں ملکوتی تقوی، وہ زمین پہ نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تقوی ہے زمینی جو اہل زمین کے لیے آسان ہے اور وہ اسے عمل کر سکتے ہیں۔ اس تقوی میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے، جس کے مطابق زندگی بھی گزاری ہے اور اپنے پیروکاروں کو رہنمائی بھی کی ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ حکمت 105 میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها وحد لکم حدودا فلا تعتدوها ونہاکم عن اشیاء فلا تنتہکوها وسکت لکم عن اشیاء ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، حدود مقرر کی ہیں، انہیں تجاوز مت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نواہی بیان فرمائی ہیں، ان کی حد تاکی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے بعض امور سے سکوت اختیار کیا ہے، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، اور ان کے بارے میں اپنے آپ کو تکلف میں
مت ڈالو۔ یہ 4 رہنما اصول ہیں اور قابل عمل ہیں۔ فرائض، جیسا اشارہ کیا تھا کہ ایک لمبی تفصیل ہے فرائض کی۔ فرائض ان امور کو کہتے ہیں جنہیں لازمی قرار دیا ہے۔ فرض اس شے کو کہتے ہیں قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا ہے۔ فرض کا لغوی معنی بھی یہی ہے کہ اسے ایک اندازے کے ساتھ معین کر دیا جائے، اس طرح سے معین کر دیا جائے، اس کی جگہ، اس کی حد اور اس کا مقام، کہ وہاں سے اس کو سرکایا نہ جا سکے۔ جیسے ہم بہت ساری چیزیں ہیں گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں، یا مسجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی رائج اردو زبان میں، ملکہ کی اردو میں موویبل کہتے ہیں۔ آپ اردو میں الفاظ جب میں استعمال کرتا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آتے، یعنی منقولہ وراثت میں، فقہ میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اردو دان پوچھنے آتے ہیں جی یہ منقولہ اور غیر منقولہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ منقولہ موویبل، جن کو ہٹایا جا سکے اپنی جگہ سے، یعنی اس شے کو کوئی خاص معین جگہ نہیں ہوتی، ضرورت کے مقام پہ جب بھی اس کو جہاں رکھ لیں۔ جیسے یہ کیمرہ ہے، اس کو جہاں مرضی ہے رکھ لیں جہاں ضرورت ہے۔ جیسے یہ سٹیج ہے، اس کو جہاں ضرورت ہے آپ اٹھا کے رکھ لیں۔ پنکھے ہیں آپ کے، جہاں مرضی ہے رکھ لیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معین کر دی گئی ہیں، فکس کر دی گئی ہیں، جیسے یہ کالم ہے، ستون ہے، اور چھتیں ہیں، دروازے ہیں، یہ معین ہو گئے، یہ نہیں ہٹائے جا سکتے، یہ ہمیشہ کے لیے جب تک عمارت ہے یہ رہیں گے اسی طرح۔ ان کو فرض کہتے ہیں، یعنی معین، مقدار معین، جگہ، یہ تعین ہر پہلو سے ہو، جامع تعین ہو، یعنی اس کا وقت بھی معین، اس کا مکان بھی معین، اس کا سائز بھی معین، اس کا اندازہ بھی معین۔ اس کو اس طرح سے اگر معین کر دیا جائے اس کو فرض کہتے ہیں، یعنی پھر اس کو تبدیل نہ کیا جا سکے، نہ خود انسان کے اختیار میں اس کو دیا جائے تبدیلی، اور نہ ہی شارع خود اس کو تبدیل کرے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ ایسے فرائض اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں، اور وہ فہرست ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ انہی فرائض کو انجام دینا ہے زندگی میں۔ ہمارے پاس ویسے بڑی لسٹیں ہیں، آپ کے موبائل بھرا ہوا ہے ان افراد سے جن کے نمبر آپ کے پاس ہیں۔ بعضوں کی تو میموری فل ہو گئی ہے، موبائل کی حافظہ کم پڑ گیا ہے، مزید نمبر نہیں ڈال سکتے، اتنے زیادہ لمبی فہرستیں بنائی ہوئی ہیں، یا اشیاء کی یا اور کاموں کی۔ بعض کی فرائض کی فہرست کسی کے پاس ہے، کسی کی ڈائری میں لکھی ہوئی ہو، کسی کے کتاب میں لکھی ہوئی ہو، کہیں سے اس نے روزانہ تکمیل کریں، ہر روز ایک ڈائری بنائیں جس میں اپنے فرائض آپ نے لکھنے ہیں جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ ابھی میں ان کو بجا لانے کی پوزیشن میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن ہیں فرائض، مکلفین کے لیے فرائض ہیں۔ خوب یہ فرائض اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں، ضائع نہ کریں۔ اور یہ ضائع کرنے سے، فرائض ضائع کرنے سے بے دینی پھیلی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ حالت ہے مسلمانوں کی، چونکہ فرائض ضائع کر دیے ہیں۔ اگر فرائض جو اللہ نے مقرر کیے تھے، وہ اعمال، وہ وظائف، وہ امور، تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی، اور آج صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ آج بھی اگر ہم فرائض کی جانب آ جائیں، لوٹ آئیں، فرائض معین کریں اور فرائض پہ عمل کریں، تو وہ سب کچھ کھویا ہوا واپس حاصل ہو سکتا ہے ہمیں۔ دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حدود مقرر کی ہیں۔ حد لکم حدودا فلا تعتدوها، حدود خدا نے مقرر کی ہیں، ان حدود سے تجاوز مت کرو۔ حد اصطلاح میں اس انتہا کو کہتے ہیں، کسی شے کا کنارہ جہاں پر جا کر وہ شے ختم ہو جاتی ہے، اس کو حد کہتے ہیں۔ محدود ایسی شے جو چاروں طرف سے جا کر ایک جگہ پر ختم ہو جاتی ہے، اس حدود کے اندر، ان کناروں کے اندر موجود ہے۔ مثلا یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، تو اس کی کنارے ہیں، یہ 4 کنارے ہیں، ادھر سے یہاں ختم ہو رہی ہے،
اس طرف سے آتے ہوئے یہاں ختم ہو رہی ہے، اس طرف سے ادھر ختم ہو رہی ہے، یہاں سے اسی طرح اوپر والی سطح پر بھی ختم ہو رہی ہے، نچلی سطح پر بھی یہاں ختم ہو رہی ہے۔ سطح وہیں پہ جسم کی پیدا ہوتی ہے، سطح جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر جسم ختم ہو رہا ہے، سطح کو کہتے ہیں یہ حد ہے جسم کی۔ جسم جب ختم ہوتا ہے تو وہاں سطح ایجاد ہو جاتی ہے، کنارہ ہے یہ اس کا۔ یہ اجسام کی حدود ہیں، زمینوں کی حدود ہیں، اشیاء کی حدود ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حد کے ساتھ مقرر کی ہے، محدود ہے، محدد ہے ہر چیز۔ اور اسی کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کیے گئے احکام، قوانین و ضوابط کے لیے بھی یہی اصطلاح قرآن میں استعمال کی ہے کہ یہ حدود ہیں آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے۔ آپ کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، وسائل دیے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد بھی رکھی ہے، ایک انتہا بھی رکھی ہے۔ اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس کے اندر اندر آپ نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور آج کی نسل مکمل طور پر حدود پائمال کر چکی ہے، پھلانگ چکی ہے ساری حدود۔ چونکہ ایسے مکاتیب، ایسے نظریے آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں لبرلزم کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، جن کا کام ہی حد شکنی ہے۔ لبرل عموماً اس کا مطلب آزادی کیا جاتا ہے، لبرل آزادی کو نہیں کہتے، حد شکنی کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز حد مقرر کی گئی ہے، جیسے خواتین کو پردہ کے خلاف اکساتے ہیں، ان کے فرائض وظائف کے خلاف اکساتے ہیں پاکستان کے اندر، دنیا میں فیمنزم کے نام پر، یعنی جتنی حدود کے اندر خواتین زندگی گزارتی ہیں یہ ساری حدود توڑ دیں، ان حدود سے باہر آ جائیں۔ خواتین اپنے آپ کو مردوں کا پابند نہ سمجھیں، وہ مرد باپ ہے، آپ کیوں باپ کی پابند ہوتی ہو؟ وہ مرد بھائی ہے، اس کی کیوں پابند رہتی ہو؟ وہ مرد بیٹا ہے، اس کی کیوں پابند رہتی ہو؟ وہ مرد شوہر ہے، کیوں پابند رہتی ہیں؟ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ کام پاکستان میں حد شکنی خوب شروع ہے۔ ابھی خواتین آپ سنتے ہیں یہ کیس چلے ہوئے جو فراری خواتین کے، مفرور خواتین کے، ان کی حمایت میں عدالت بھی، صحافت بھی اور سارے طبقات، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان حدود سے باہر آئیں۔ عورت جب حد سے باہر آتی ہے، بظاہر جو کہا جاتا ہے کہ پسند کیوں کرتے ہیں کہ عورت حد توڑے، کیونکہ یہ مرد کی خواہش ہے، عورت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عورت بہت ہی جزوی ثانوی فائدہ حاصل کرے گی اس حد شکنی سے۔ اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کو جو اس کی نفسیات ہے عورتوں کی، خود نمائی، اس خود نمائی کے لیے اس کو کچھ مال مل جائے گا، اور مال کے ذریعے سے اپنے لیے وسائل مہیا کر لے گی اس حد شکنی سے۔ لیکن خود عورت برباد ہو جائے گی مرد کے ہاتھوں۔ یہ حد شکنی عورت ہی کی تباہی ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے حدود ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے حدود ہیں، زندگی کے ہر مرحلے کے لیے حدود ہیں۔ آپ کے کھانے پینے کی حدود ہیں، دیکھنے کی حدود ہیں، سننے کی حدود ہیں، یعنی جہاں پر ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے کہ یہاں سے آگے نہیں دیکھنا، یہاں سے آگے نہیں سننا، اس چیز کو نہیں دیکھنا، اس چیز کو نہیں سننا، یہ نہیں کھانا، اس مقدار تک کھانا ہے، یہ سب حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ اسی طرح حقوق ہیں جو بارہا میں نے پہلے بھی اس موضوع کو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور اسے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو تہذیب اپنا لی ہے یا جس تہذیب کا حصہ بن گئے ہیں، یہ حدود شکن ہے اور حقوق کش۔ حق نام کی کوئی چیز اس تہذیب میں اور دین میں ہم نے منظور ہی نہیں کی، قبول ہی نہیں ہے، نامنظور۔ جس طرح نعرے لگاتے ہیں سیاسی، فلاں چیز نامنظور، عملی طور پر ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حدود اللہ کی نامنظور، اور حقوق جو اللہ نے
مقرر فرمائے ہیں یہ بھی نامنظور. حق بھی فوراً تلف کر دیتے ہیں, چھین لیتے ہیں, کسی کے حق پہ تجاوز کر دیتے ہیں, معنوی اور مادی حق پر. اور اسی طرح حد پھلانگتے ہوئے ہمیں دیر نہیں لگتی, حدود کا کوئی احترام و تقدس ہماری نظروں میں نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فرائض کو ضائع مت کرو, بجا لو. اسی طرح حدود, ہر چیز کی حد ہے. کوئی بھی معاملہ سامنے آتا ہے آپ کے تو آپ نے بولنا ہے, اس کی ایک حد ہے, آپ نے سننا ہے, سننے کی حد ہے. یہ حدود آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اور تربیت تعلیم اسی چیز کا نام ہے, خصوصاً دینی تعلیم اسی چیز کا نام ہے. حدود کی تعلیم دینا, حدود کی وضاحت کرنا اور حدود کا پابند بنانا. یہ نہ ہو کہ دین پڑھ کے زیادہ حدود شکن ہو جائیں جیسا اس وقت ہے. جتنے مذہبی طبقات ہیں یہ دوسروں کی نسبت زیادہ حد توڑتے ہیں, حدود توڑتے ہیں اور حقوق تلف کرتے ہیں, اور اس میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے. چونکہ ہم مذہبی ہیں اور مذہب کی راہ میں تو کوئی حد نہیں ہوتی, کوئی حق نہیں ہوتا. چونکہ معاملہ مذہب کا آ گیا ہے, لہٰذا ہر حق اور ہر حد ہمارے لیے مباح اور جائز ہے. یہ درست نہیں ہے. حدود کی پابندی کریں, حدود کو تجاوز نہ کریں. حدود توڑنے کے لیے نہیں ہیں, تجاوز کے لیے نہیں ہیں, ان کے اندر اپنے آپ کو محصور کرنے کے لیے حدود مقرر کی گئی ہیں. وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا, اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے تمہیں روکا ہے, نہی کی ہے, منع کیا ہے, ان کی حد تاکی نہ کرو, نواہی کی, اور ان محرمات کو ہتک نہ کرو, ان کو پائمال مت کرو. ہتاک حرمت شکن کو کہتے ہیں, ہتاکی حرمت شکنی کو کہتے ہیں. حرمت جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک حصار میں, ایک حریم میں, ایک ایسے اس کے گرد حصار بنا دیا ہو کہ اس کے اندر داخل نہیں ہونا, اس کو نہیں توڑنا تم نے. جیسے محرم اور نامحرم. نامحرم یعنی یہ حریم, اس کا جو محوطہ ہے, اس کا جو زندگی کا ایریا ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. نامحرم کی زندگی, نامحرم کے ذاتی امور, نامحرم کے شخصی امور, یا نامحرم کی جو زندگی پرائیویٹ زندگی ہے, یہ آپ سے تعلق نہیں رکھتی. وہ انسان سب سے زیادہ نامحرم میں جھانکتا ہے, اور نامحرم کو اپنے لیے محرم سے زیادہ گوارا سمجھتا ہے. نامحرم کا اشتیاق محرم سے زیادہ ہے. محرم ایک دوسرے کے اتنے خواہاں نہیں ہوتے جتنے نامحرم ایک دوسرے کے خواہاں ہیں. اور اس کو میں مثال پہلے بھی دی ہے, یہ جو حتاکی کرتے ہیں, حرمت شکنی کرتے ہیں, کہ عموماً جب نامحرموں کے سامنے, مرد کو اور عورت دونوں کو, مرد گھر سے نکلتے ہیں بن ٹھن کے, ایک تو باہر جانے کے لیے ضرور اپنے آپ کو سنوار کے جائیں, اپنا لباس مرتب کر کے جائیں, منظم کر کے جائیں, استری کر کے جائیں, بال اپنے سنوار کے جائیں, شخصیت اپنی, تاکہ باوقار لگیں. باہر جانے کے لیے آپ کو جو اپنی آرائش کرنی ہے وہ باوقار رہنے کے لیے, بے شخصیت, بے نظم نہ شمار ہوں, میلے کپڑے نہ ہوں, میلا جسم نہ ہو, آپ کے بال کٹنگ سے کی ہوئی ہو, لباس اچھا بنا ہوا ہو, یہ ساری چیزیں مرتب منظم ہوں تاکہ آپ باوقار لگیں, باشخصیت نظر آئیں. لیکن بعض اوقات مرد ایسا لباس پہنتا ہے یا ایسی تیاری کر کے جاتا ہے کہ نامحرم کی توجہ کا مرکز بنے. یہی کام بیوی کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ یہی لباس, یہی کروفر بنو اپنی زوجہ کے لیے تاکہ وہ توجہ کرے تیری طرف. الٹ عورتیں بھی ایسی ہی ہیں, جب گھر سے باہر جانا ہوتا ہے تو کتنا اپنے آپ کو بناتی ہیں, سنوارتی ہیں, زیورات لگاتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, سوٹ بھڑکیلے پہنتی ہیں, ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں, ہر چیز, خوشبوئیں لگاتی ہیں, اور جوتے ایسے پہنتی ہیں جن سے کوئی نہیں بھی توجہ, رکشے والے کی بھی توجہ آ جائے. رکشے سے زیادہ آواز جوتے کی نکلے, چونکہ رکشے کا شور زیادہ ہوتا ہے, عموماً نہیں سنائی دیتا. خوب یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ سارا کچھ اپنے محرم کے لیے کرو, شوہر کے لیے کرو. اجازت ہے آپ کو کریں, لیکن محرم کے لیے.
نامحرم کے لیے نہیں ہے یہ سب کچھ. یہ حدود تجاوز نہ کرو. محرم اور نامحرم کی ایک حد ہے، حلال اور حرام کی ایک حد ہے، جائز ناجائز کی ایک حد ہے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کر کے نہی کر دی ہے، حدود بنا کر اس حدود سے روک دیا ہے. فلا تعتدوها، ان کی حد تاکی نہ کرو، حرمت شکنی نہ کرو، اس کا احترام کرو، پاسداری کرو، اس کے اندر رہو. اگر کوئی دروازہ کھولتا ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تو فلاں کام ہم نے اجازت سے کیا ہے، خصوصاً یہ نامحرم کے روابط کہتے ہیں اجازت سے کیا ہے. اگر کسی حد کا آپ پر دروازہ کھول دیا جائے، وہ حد جو اللہ نے بنائی ہے، کوئی انسان اس کا آپ پر اجازت دے دیتا ہے کہ یہ کام آپ کر لیں. جیسے یہاں طلاب بے نظمی کرتے ہیں باقاعدہ اجازت لے کر، جو چیز ان کو منع کی جاتی ہے یہ اس کی اجازت لے لیتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ اجازت سے کام آسان ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے. اگر ایک چیز ممنوع ہے، غلط ہے، اجازت لے کر بھی غلط ہے، وہ اجازت سے ٹھیک نہیں ہو جاتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو روک نہی کر دیا، حرام قرار دیا ہے، منع کر دیا ہے، خود وہ شخص مثلاً ایک عورت ہے، اجازت دیتی ہے آپ کو اپنے پاس بیٹھنے کی، اللہ کی حد ہے، عورت کی حد نہیں ہے. عورت کی حد نہیں ہے کہ عورت اجازت دے دے، مرد کی حد نہیں ہے کہ مرد اجازت دے دے، یہ مجتہدین کی حد نہیں ہے کہ مجتہدین اجازت دے دیں. یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی نواہی ہیں. ان کو حد تاکی نہیں کرنی، حرمت شکنی نہیں کرنی. یہی مشکل ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی سیاست کا تقابل کیا تھا کہ مثلاً میرے نزدیک تقوی حائل ہے، میں وہ سارے کام نہیں کر سکتا، چونکہ معاویہ معروف تھا ادہل عرب، چالاک عرب، بہت ہوشیار زیرک عرب کے طور پر معروف تھا. چند افراد جو بہت عرب کے زیرک ہیں، ادہل عرب 4 افراد، ان میں سے ایک یہ ہیں. امیر المومنین فرماتے تھے کہ مجھ سے زیادہ چالاک نہیں ہیں، لیکن میں حدود نہیں پھلانگ سکتا، حدود تجاوز نہیں کر سکتا، حد کے اندر رہنا ہے مجھے. یوں نہیں کہ اگر آج مشکل پڑ گئی، مجبوری کی وجہ سے حد توڑ دو. ہم عموماً مجبوریوں کو بہانہ قرار دیتے ہیں حدود شکنی کے لیے. اور آخری مطلب ہے وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسْيَانًا فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے، اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح دقیق فہم دین کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم کو تمام فرائض، حدود پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے. جو مریض علیل ہیں، خداوند تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو ملتمس دعا، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. ایک مریضہ کی کینسر کی بیماری کے لیے التماس دعا کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مرضى اسلام سمیت اس مد نظر مریضہ کو شفائے کاملہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار اس ملک پر حکمران عذاب بنے ہوئے ہیں، کم از کم عذاب آفات طبعی، خداوند تبارک و تعالیٰ ان آفات سے اس ملک کو محفوظ فرما، اور حکمرانوں کے عذاب سے اس ملت کو نجات عطا فرما انشاءاللہ. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.